نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل يوم الفطرة قبل ان يغدو الى المصلي او كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین عزیز شام، آج کا موضوع عید کے دن کے حوالے سے ہوگا۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، یہ روزوں کی مشقت کے بعد راحت کا دن ہے، یہ محرومی کے بعد لذت کا اور مجاہدے کے بعد انعام کا دن ہے۔ اسلام میں اگرچہ سادگی اور زہد کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ مختلف مواقع پر ان کی مناسبت سے دنیاوی زینت اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ اسلام کے اعتدال اور انسانی فطرت سے مطابقت کی واضح دلیل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کی فطرت کچھ اور کہتی ہے اور شریعت ہم پہ کچھ اور لاگو کرتی ہے۔ شریعت کا ہر عمل جس کا وہ حکم دیتی ہے وہ انسانی فطرت کے معیار کے عین مطابق ہے، یہ دین فطرت ہے۔ عید کا دن پاکیزگی اور زینت اختیار کرنے کا دن ہے۔ نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ عید کے دن غسل کرنا لازم نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، سنت ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ مسلمان اپنے لباس میں سے بہترین لباس پہن کر عید کی نماز کے لیے جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ لباس لازمی کوئی نیا لباس ہی سلا ہوا ہو، بلکہ اپنے کپڑوں میں سے بہترین قسم کا لباس پہن کر نماز عید کے لیے جانا بھی کافی ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی شادی پہ جانا ہو تو ہم چار جوڑے نکالتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اے میرے جسم تے جچدا، اے میں سونا لگدا، اے پڑا۔ تو بہترین لباس، صاف ستھرا دھلا ہوا جو لباس ہے وہ پہن کر عید کی نماز کے لیے جائے۔ نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ابن عمر عیدین میں اپنا سب سے اچھا لباس پہنا کرتے تھے۔ عید زندگی بھر کے مجاہدوں کے بعد مشقتوں سے نجات کے دن کی یاد دہانی ہے۔ یہ دنیا کی تکلیفوں اور رنج و غم سے آزادی کے دن کو یاد دلانے کا دن ہے۔ رمضان میں کھانے پینے سے محرومی کے تسلسل کے بعد عید کا دن ہوتا ہے، جس میں ایک مومن کھاتا پیتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا اتنے طویل مجاہدے کے بعد تو نے ہمیں آج خوشی کا دن عطا کیا ہے۔ اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے مل کر انسان خوش ہوتا ہے۔ بس اسی طرح دنیا کے اس دار امتحان سے نکل کر ایک مومن آخرت کی جنت میں جب داخل ہوگا اور سایہ دار باغوں میں بہترین لباس پہنے اہل جنت کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارے گا۔ رمضان کا مجاہدہ گزارنے کے بعد ہمیں عید الفطر کا دن دیا جاتا ہے، پھر ہمارے لیے ایک اور عید بھی رکھی، عید الاضحیٰ کا دن بھی رکھا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ جو انسان دنیا کے امتحانوں اور مجاہدات سے جب گزرے گا تو بندہ مومن کے لیے آخرت میں جنت تیار کی گئی ہے، جو اس کے لیے عین راحت کا دن ہوگا۔ عید کا دن جنت میں داخلہ کا دن یاد دلاتا ہے کہ جب تم اتنی سی میری اطاعت کر کے میرے پاس آتے ہو تو اتنی سی اطاعت، ایک ماہ کی اطاعت کے بعد جب تم روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کے، مجاہدات کر کے، تھوڑی بہت عبادت لے کے میرے پاس آتے ہو تو میں تمہیں عید الفطر کا دن تحفے میں دیتا ہوں۔ تو توجہ کرو کہ جب اللہ رب العزت تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہے، جب تھوڑی سی عبادت کا تحفہ لے کے تم میرے پاس آتے ہو تو تمہیں میں خوشیوں بھرا دن عطا کرتا ہوں۔ اس دن روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا کہ جو روزہ رکھے گا وہ مکروہ تحریمی عمل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے آج میں چاہتا ہوں کہ تم خوب سیر ہو کر کھاؤ پیو، آج میرا شکر ادا کرو، آج خوب میرا شکر بجا لاؤ۔ تو عید کا دن
ہمیں آخرت کی جنت کی یاد دلاتا ہے۔ عید روزوں کے ختم ہونے کا دن ہے، لہذا اس دن عیدگاہ جاتے وقت کچھ کھا کر ہی جانا چاہیے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ نماز پڑھنے سے پہلے کھانا پینا منع ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کے بعد جب ہم اپنی قربانی کریں گے تو اس قربانی کے گوشت میں سے کھانا سنت ہے، جبکہ چھوٹی عید سے پہلے کچھ کھا لینا، کچھ میٹھا نوش کر لینا، یہ سنت ہے۔ عیدگاہ جانے سے قبل اور نہیں تو کم از کم طاق تعداد میں کھجوریں کھانا محبوب کریم علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ طاق سے مراد 1، 3 اور 5 وغیرہ ہیں، لیکن چونکہ حدیث میں طاق کھجوروں کا ذکر ہے جس سے 2 سے زیادہ کھجوریں مراد ہیں، لہذا کم از کم 3 کھجوریں کھا کر عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے طاق عدد کھجوریں کھائے بغیر نہیں نکلتے تھے۔ اسے بخاری میں امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ عید کے دن ایک دوسرے سے کیا کہیں؟ ہر قوم کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کلمات تحیہ کے طور پر کہتے ہیں۔ اسلام میں بھی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرنے کی تعلیم دی گئی۔ سلام نہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکت کی دعا ہے، بلکہ وہ اپنے دل کو دوسرے مسلمانوں کے لیے کھوٹ سے پاک کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن عید کا دن عام دن نہیں، عید کے دن سلام کے کلمات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو کچھ اور کلمات بھی کہنے چاہیے۔ ان کلمات کے معنی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے کیا جذبات ہونے چاہیے۔ جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنکا، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سب سے قبول فرمائے۔ صحابہ کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ عید کے دن اللہ تعالیٰ سے رمضان مبارک میں کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کا امیدوار ہو۔ یہ نہیں کہ گزر گیا بس ٹھیک ہے، لمحے گزر گئے، یہ احساس اس پر اس قدر غالب ہو کہ خود اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ان جذبات کا اظہار دعا کی شکل میں کرے۔ اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے قبولیت مغفرت کا طالب ہو۔ اسلام خیر خواہی کا دین ہے، مومن ہر حال میں خیر خواہ ہوتا ہے۔ عید کا دن اسی خیر خواہی کے اظہار کا دن ہے۔ بلا شبہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہمارے ہاں لوگ بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، عید کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ملت کا نوجوان ایویں بازار میں کوئی کام نہیں، بس گھومنے پھرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اور پھر مجھے تو یہاں تک معلومات ملی ہے، لوگ بتا رہے تھے وہ فلاں صاحب 10 دن کا اعتکاف بھی بیٹھے ہیں اور جیسے ہی چاند طلوع ہے دوستوں کے ساتھ بازاروں کا رخ کر لیے، موٹر سائیکل پہ گھومتے نظر آئے۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ چلے دوسرے تو جو نماز نہیں پڑھتے تو ان پر تو اتنا افسوس تو ہے ہی ہے، لیکن اتنا افسوس ان پر نہیں جس نے 10 دن کا مجاہدہ کاٹا ہے، صبح عید کے دن سویرے فجر کی نماز میں وہ بندہ بھی نظر نہیں آیا۔ جب پوچھا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جناب ساری رات جاگتے رہے۔ تو کس نے کہا ہے بابا جاگو؟ شریعت تو کہتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو جلدی سو اور صبح جلدی اٹھو، تاکہ رات کا جو سونا ہے اس کرم پہ صبح اٹھ کر فجر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو تم پہ کرم کیا ہے، روزے بھی اس نے تمہیں توفیق دی ہے، پھر تمہیں اعتکاف بیٹھنے کی بھی توفیق دی ہے، اپنی خاص ملاقات سے شرف بخشا ہے اس رب نے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آج رات تو کچھ نہ کچھ نفل پڑتا، جو تیرا مجاہدہ تھا وہ آج بھی تجھے مصلی پہ لا کھڑا کرتا، شکر ادا کرتا، مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمت و توفیق عطا کی، اور میں تو اس سے دعا کرتا ہوں آئندہ بھی اپنی برگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے، لیکن بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان گزر گیا، شریعت کی پابندیاں ہم سے اٹھ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں۔ وہ مہینہ جس میں حلال سے بھی رکا تھا، رب کے کہنے پہ بھائی روزے کی صورت میں ہم حلال چیزیں کھانے سے رک جاتے ہیں نا،
لیکن کیا وجہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد وہ حلال سے رکنے والا بندہ حرام سے بھی نہیں رک رہا؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے. انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم یہی درس پڑھیں گے اور سنیں گے کہ ہم نے اپنا محاسبہ کیسے کرنا ہے، رمضان کے بعد کی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے اور کیسے ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق ہمیں عید کے دن کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. عید کا دن بھی محض خوشی میں بسر کر کے وقت ضائع کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شکر ادا کرنے کا دن ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق خوشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.